بات سمجھنے کی ہے، وہ اس لیے تابع ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی دین کا کام، الفاظ یاد رکھیے، دین کا کام جب آپ کرتے ہیں اور اس میں امت کا اکابرین شامل نہیں ہوتے ہیں، امت کا سواد اعظم شامل نہیں ہوتا، وہی دین کا کام تباہی بربادی بن جاتا ہے اور بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلا دفاع صحابہ کا کام ہے، کرنا ہے، دین کا کام ہے، پوری ہماری اسلامی تہذیب صحابہ کرام پر کھڑی ہے، صحابہ نے ہی بتایا ہے نا کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ لیکن اب کوئی امت کے دھارے سے کٹ کر دفاع صحابہ کا کام کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، اس کو کہیں غلط نہ کوٹ کر دیجئے گا، امت کے دھارے سے کٹ کر، اسلامی توارث و تعامل سے کٹ کر جب دفاع صحابہ کا کام کرتا ہے، کچھ عرصے بعد غالی ہو کے ناسبیت کے کھڑے میں گر جاتا ہے، ناسبیت پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اہل بیت کے دفاع کا کام کرتا ہے اور وہ امت کے دھارے سے کٹ کر کرتا ہے تو وہ رافضیت کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جہاد کرتا ہے اور امت کے دھارے سے کٹ کر کرتا ہے، اکابرین کے مشوروں کے بغیر کرتا ہے، فتاوی کے بغیر کرتا ہے، خود سے تعبیر کرتا ہے اور کرتا ہے تو پھر وہ خارجیت اور داعشیت اور پتہ نہیں کس کس گڑھے میں گر جاتے ہیں اور تباہی لے کر آتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہیں نفس اور شیطان اس دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں تو فضل الرحمان سے ہٹ کر بھی دین کا کام کر سکتا ہوں، میں دفاع صحابہ کروں گا، فضل الرحمان کی نہیں مانتا، میں اہل بیت کا دفاع کروں گا، فضل الرحمان کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے بھائی، نہ مانو آپ، لیکن اکابرین کے دھارے سے جب نکلیں گے، مجبوری یہ ہے کہ اکابرین کے دھارے کا امین فضل الرحمان ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، جائیں تو جائیں باہر کے فضل الرحمان اس لیے کہ اس نے اس ملک میں، یہ ملک جس نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، فضل الرحمان نے اس نظریے کو 70 سال سے، خود 35 سال سے اور اس کی جماعت نے 70 سال سے اس ملک کی وجہ وجود اور اس ملک کی وجہ تخلیق کو باقی رکھا ہوا ہے، وہ نظریہ باقی رکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مال کا فکر ہوتا ہے، حرص ہوتا ہے، نہ اپنی جوانی کا فکر، اپنی زندگی کا حرص ہوتا ہے، یہ مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ابن آدم یشیب الاسلام، بوڑھا جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، وہ مال کے پیچھے ہوتا ہے اور عمر کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن نوجوان جو ہے وہ اپنے جذبے کے پیچھے ہوتا ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام کے بارے میں میں کافی عرصہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کام بہت آسان بھی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے۔ اتنی بڑی جمع وسیع مدارس کے اندر تعداد موجود ہے، اتنی بڑی اسکول و کالج کے اندر تعداد موجود ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت نہیں دیتے اور ہم ان کو جوڑتے نہیں۔ سب سے زیادہ آسان نوجوان کو اپنا ہم نوا بنانا آسان ہے، بڑی عمر والے کو بنانا بڑا مشکل ہے۔ نوجوان کو آپ آدھے گھنٹے کی دوستی کے ساتھ آپ اس کا نظریہ بھی بدل سکتے ہیں، آپ اس کا رخ بھی بدل سکتے ہیں، آپ اس کو اپنا ہم نوا بنا سکتے ہیں، بشرطے کی فکر، بشرطے کہ اس کا مقصد سامنے۔ اور جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء اسلام، میں اکثر ہی عرض کرتا رہتا ہوں، پوری شرح صدر سے کہتا ہوں کہ اللہ کی جتنا زمین ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، جو طائفہ حق کا حضور پاک کے طریقے پر یا صحابہ کے راستے پر آئے، وہ سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پوری زمین پر جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء اسلام کہلیں گے۔